الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم أجمعين إلى يوم الدين أما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ اللہ رب العزت نے اپنا دین اسلام شریعت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل کیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، آپ پر یہ آیت نازل ہوئی۔ پیغمبر علیہ السلام نے 1,00,000 سے زیادہ صحابہ و صحابیات آپ کے سامنے میدان میں جمع ہیں، اور آپ نے ان سے پوچھا الا حل بلغت، سارے گواہی دو کیا رب کا ہر پیغام میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے تک پہنچا دیا؟ سب نے یک زباں ہو کر کہا نعم بلغت الرسالہ وَأَدَّيْتَ الْأَمَانَةَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے رسالت کا حق ادا کر دیا اور اللہ کی امانت جو وحی کی صورت میں تھی آپ نے مکمل ادا کر دی۔ پھر آپ کی انگلی آسمان کی طرف اٹھی اور نگاہیں آسمان پہ لگیں اور زمین کی طرف انگلی کا اشارہ ہوا، اور آپ نے 3 مرتبہ کہا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اللہ گواہ ہو جا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرا دین پہنچا دیا۔ آجو آجو آنا پہنا ہے بات، ایک باری آجو سارے ہیں۔ اچھا آپ ہی لائیں ہوں ویچ نہیں کرنا، آیا نہیں نواز پڑھ دے وطر پڑھ دے۔ چلو ٹھیک، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو 3 مرتبہ گواہ بنایا۔ اللہم اشہد، اے اللہ گواہ ہو جا، اللہم اشہد، اے اللہ گواہ ہو جا، اللہم اشہد، اے اللہ گواہ ہو جا
جو پیغام تو نے مجھے دیا وہ سارا دین، ساری شریعت، ساری وحی، سارا اسلام میں نے ان صحابہ تک پہنچا دیا۔ پھر آپ نے ایک ذمہ داری لگائی، فَلْيُبَلِّغْ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جو یہاں حاضر ہے اس پر لازم ہے کہ میرا پیغام ان تک پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں ہے۔ آپ نے اسلام آگے پہنچانے کی ذمہ داری کن کی لگائی؟ صحابہ کی۔ اگر پیغمبر علیہ السلام کو صحابہ پہ یقین، اعتماد اور آپ ان کے اوپر اطمینان نہ رکھتے تو کیا پیغمبر علیہ السلام دین پہنچانے کے لیے صحابہ کی ذمہ داری لگاتے؟ رب تعالیٰ کو نبیوں پہ یقین، اعتماد، وہی ان کے سپرد کی، اور پیغمبر علیہ السلام کو دین آگے پہنچانے کے لیے کن پر اعتماد؟ صحابہ پہ دین ان کے حوالے کیا۔ میرے آقا عرب سے باہر نہ نکلے، عرب سے آگے نکل کر ایران میں، عراق میں، شام میں، ہند میں، سندھ میں، پوری دنیا میں جو اسلام پھیلا تو کس نے پھیلایا؟ صحابہ نے۔ اللہ کی قسم آج اگر تم مسلمان ہو، تمہارا ایمان ہے، ہند کے اندر کون لے کر آیا؟ صحابہ لے کر آئے۔ سندھ میں کون لے کر آیا؟ صحابہ لے کر آئے۔ عراق میں کون گیا؟ ایران میں کون گیا؟ شام میں کون گیا؟ فلسطین میں کون گیا؟ پوری دنیا کے کونوں تک اسلام لے کے جانے والا کون؟ صحابہ۔ اور اگر ان پر سے اعتماد اٹھ جائے تو یقین جانیے آج آپ اسلام کو اسلام نہیں کہہ سکتے۔ آپ بڑی محنت کرتے ہیں کسی آدمی کے اوپر، وہ یہودی ہے، عیسائی ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، آپ کا ملازم ہے، آپ اس پر محنت 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 محنت، کئی سالوں کی محنت، بالآخر اس کا دل موم ہوا، ہدایت اس کا مقدر بنی، آپ نے اسے اسلام پہ قائل کر لیا، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے مجھے کلمہ پڑھاؤ، مسلمان کرو، آپ اسے کلمہ پڑھا کر مسلمان کرتے ہیں۔ پھر اس کا سوال آتا ہے کیا جن کا کلمہ پڑھایا ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح مسلمان کرتے تھے؟ جب ان کے پاس مکے کے مشرک آتے، مدینے کے یہودی آتے تو آپ بھی اسی طرح مسلمان کرتے؟ آپ کہتے ہاں۔ کہتے آپ کو کیسے پتا چلا؟ آپ کہتے ہیں میں نے احادیث میں پڑھا، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، میں نے حدیثوں میں پڑھا۔ وہ کہتے ہیں کیا یہ افراد بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، یہ سارے محدث انہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے؟ آپ کہیں گے نہیں۔ تو پھر انہیں کیسے پتا چلا؟ وہ کہتا ہے آپ جواب دیں گے کہ ہاں امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے استاد سے پڑھا، انہوں نے اپنے استاد سے، انہوں نے ایک تبع تابعی سے پوچھا، انہوں نے تابعی سے پوچھا، انہوں نے صحابی سے پوچھا، صحابی نے کہا میں جب پیغمبر کے پاس آیا تھا تو میرے آقا نے مجھے یہی کلمہ پڑھایا تھا۔ اگر آپ درمیان سے صحابی نکال دو، اللہ کی قسم آپ اپنے کلمے کا کلمہ ہونا اور مسلمان کرنے کا طریقہ بھی ثابت نہیں کر سکو گے، نہیں کر سکو گے۔ اسلام کیسے قبول کرنا ہے؟ اس نے اسلام قبول کر لیا۔ آپ نے کہا مسلمان پر دن اور رات میں 5 نمازیں فرض ہیں، اس نے کہا ٹھیک ہے پڑھنی ہے، اس نے کہا ٹھیک ہے پڑھاؤ۔ آپ نے کہا فجر کی 2، ظہر کی 4، عصر کی 4، مغرب کی 3، عشاء کی 4۔ وہ کہتا ہے یہ کیا، کبھی 2، کبھی 3، کبھی 2، کبھی 4۔ کہتے ہیں ایسے ہی کرنا پڑے۔ ارے تمہیں کس نے بتایا؟ تمہیں کیسے پتا ہے؟ کہتا ہے میں نے صحیح بخاری میں پڑھا۔ پھر سوال وہی آئے گا، کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا؟ جواب آئے گا نہیں۔ پھر آپ اسے جب پڑھنے کا طریقہ بتاؤ گے پھر سوال وہی ہوگا کہ ہاتھ ایسے اٹھا، سینے پہ باندھ، رکوع ایسے کر، سجدہ ایسے کر، سلام ایسے پھر۔
وہ کہے گا تمہیں کیسے پتا چلا؟ تم کہو گے میں نے کہاں پڑھا؟ صحیح بخاری میں پڑھا۔ سوال پھر آئے گا، امام بخاری رحمہ اللہ نے پیغمبر علیہ السلام کو نماز پڑھتے دیکھا؟ جواب آئے گا نہیں۔ تو پھر میں کیسے مان لوں؟ ہاں، امام بخاری نے اپنے استاد سے پڑھا، انہوں نے اپنے استاد سے پڑھا، انہوں نے اپنے استاد سے پڑھا، انہوں نے تبع تابعی سے پڑھا، اور انہوں نے ایک تابعی سے پڑھا، اور تابعی کہتے ہیں میں نے صحابی سے پڑھا، اور صحابی کہتے ہیں میری آنکھوں نے دیکھا میرے آقا نے آئے اور فجر کی نماز 2 رکعت پڑھائی، میری آنکھوں نے دیکھا میرے آقا آئے ظہر کی نماز 4 رکعت پڑھائی، میں نے آقا کے پیچھے عصر کی نماز پڑھی 4 رکعت پڑھی، اور میرے آقا ظہر عصر میں آہستہ قرات، مغرب عشاء میں اونچی قرات، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا میرے آقا نماز شروع کرتے ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے، رکوع میں جاتے ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے، رکوع سے اٹھتے ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے۔ یہ ساری نماز کا طریقہ کون بتائے گا؟ صحابی بتائے گا۔ اور اگر آپ درمیان سے صحابی نکال دو، اللہ کی قسم آپ اپنی نماز کا نماز ہونا اور ان کی رکعات اور طریقہ ثابت کر سکتے؟ اس کی مثالیں سینکڑوں بنا لیں، خلاصتاً یہ کہنا پڑے گا میرے آقا کے دین کے عینی شاہد کون؟ صحابہ۔ میرے آقا کے اسلام کے، میرے آقا کے اسوہ حسنہ کے، قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ میں تلاش کرنا چاہوں گا مجھے کون بتائے گا؟ صحابہ۔ قرآن کہتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي۔ مجھے کون بتائے گا میرے آقا کی اتباع کیسے کرنی ہے؟ صحابہ۔ قرآن کہتا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو پیغمبر کی، مجھے کون بتائے گا؟ صحابہ۔ اسلام کے عینی شاہد، قرآن کے عینی شاہد، نماز کے عینی شاہد، دین کے عینی شاہد اور گواہ کون؟ صحابہ۔ اور اگر صحابی پر جرح ہو جائے، آپ کا مقدمہ لگا ہو اور گواہوں کو ہی جھوٹا کہہ دیا جائے تو آپ کا مقدمہ جھوٹا ثابت ہوتا ہے۔ اگر اسلام سچا ہے، قرآن سچا ہے، دین سچا ہے، شریعت سچی ہے تو اللہ کی قسم اس کے گواہ بھی سچے ہیں۔ اور اگر آپ گواہوں کو غلط کہو گے تو پھر آپ اپنا دین ثابت نہیں کر سکو گے۔ یہی تو کیا یہودیت نے۔ عیسیٰ علیہ السلام آئے، اب یہودیوں نے کہا ان کو کیسے روکا جائے؟ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے جو صحابی تھے نا، حواری، ان کے بارے میں طرح طرح کے الزامات لگائے اور ان کے بارے میں غلط ذہن لوگوں کے بنائے اور امت کو ادھر سے دور کیا۔ اپنا ایک بندہ لانچ کیا، پولوس اس کا نام تھا، اور اس نے نئی عیسائیت بنا دی جو آج بھی چل رہی ہے۔ یہی کام انہوں نے کرنا چاہا آج بھی۔ ان کے تانے بانے بھی یہودیت سے ہیں۔ عبداللہ بن سبا کون تھا؟ یہودی تھا۔ انہوں نے کہا اسلام کا راستہ روکا نہیں جا رہا، میدانوں میں بڑھتے ہی جا رہے، کیسے روکیں؟ کہا پرانا طریقہ آزماؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پہ تنقید کرو، ابو بکر رضی اللہ عنہ پہ اعتراض کرو، عمر رضی اللہ عنہ پہ اعتراض کرو، عثمان رضی اللہ عنہ پہ اعتراض کرو، سیدنا علی رضی اللہ عنہ پہ اعتراض کرو، حیدر کرار پہ اعتراض کرو، اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے اوپر اعتراض کرو، دنیا کو ان سے دور کرو۔ جب یہ گواہ غلط ثابت ہو گئے پھر تم اپنی مرضی کے ولایت فقیہ بنا کر جو چاہو دین بناؤ۔ لیکن یاد رکھیے گا، اگر آپ نے اسلام کے عینی شاہد کو غلط کہہ دیا، اگر آپ کے دل میں صحابہ کے بارے میں کوئی غلط ایک لکیر بھی آ گئی، پھر یاد رکھنا آپ کو گمراہی اور تباہی سے بچا کوئی نہیں سکے گا۔ قرآن ہمیں یہ عقیدہ دیتا ہے، اپنے ذہن صاف، اپنے دماغ صاف، اپنے دل پاک کر لو اور صحابہ کے حوالے سے اپنے آپ کو ایسا بناؤ۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر وہ اس جیسا ایمان لے آئے، اے صحابہ جس طرح تم لائے ہو تو وہ ہدایت پا جائیں گے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ رب کہہ رہے ہیں نا۔
فَإِنْ آمَنُوا، اگر وہ یہودی، وہ عیسائی، وہ ہندو، وہ سکھ، وہ کافر، وہ مشرک اس جیسا ایمان لائیں، اے صحابہ جیسا تم لائے ہو. اور اب یہاں ایک سکالر کھڑا ہو، انجینئر کھڑا ہو، اور وہ کھڑا ہو کے اے صحابی جھوٹ بول دا، اے صحابی دے دل دے اندر دنیا نہ مال، اس کے اندر لالچ، اس کے اندر عہدے کی لالچ، یہ مال کے ڈر سے اور مال کے اصول کے لیے اسلام لایا. نعوذ باللہ تم کہنا چاہتے ہو رب ایسا ایمان چاہتا ہے؟ توجہ کریں اس جملے پر. رب تعالیٰ کہے صحابہ جیسا ایمان ہدایت ہے، اور یہ کہے اس کے اندر ایمان درست، تو نعوذ باللہ رب تعالیٰ نے جسے نمونہ بنایا، پھر غلطی تم کس کی نکال رہے ہو؟ آپ کی ایک کلاس ہے، آپ پڑھا رہے ہیں، اور آپ نے سب بچوں کے ٹیسٹ کو چیک کیا ہے، آپ کو ایک ٹیسٹ سب سے اچھا ملا ہے، آپ نے اس کو سامنے لڑکوں کے لہرایا اور کہا بیٹا یہ دیکھو اس جیسا حل کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، اس جیسے جواب دو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، اس جیسی تم اپنے آپ کو جواب دینے والی کیفیت بناؤ گے تو کیا ہو جاؤ گے. اور سامنے سے ایک بندہ اٹھے کہ استاد جی ہے تو جواب ہی غلط ہے. آپ جس کو پیش کر رہے ہو اس کے اندر یہ بھی غلطی، یہ بھی غلطی، یہ بھی غلطی، یہ بھی غلطی. در حقیقت وہ لڑکے کی غلطی نہیں نکال رہا، وہ بتا رہا ہے کہ استاد اس قابل. بات ہے کہ نہیں؟ یہ دشمنی بچے سے نہیں ہے، یہ دشمنی استاد سے ہے. گویا کہ تم استاد کو نااہل کہنا چاہتے ہو، اور رب قرآن میں کہتے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر وہ لوگ اس جیسا ایمان لائے جیسا صحابہ لائے تو ہدایت پا جائیں. اب اگر تم ان کی غلطیاں نکالتے ہو تو صحابہ کی نہیں بلکہ تم کس کی غلطیاں نکال رہے ہو؟ رب کی. یہ تو ایمان کا بیڑا غرق نہ ہو جائے گا؟ رب تعالیٰ کے بارے میں یہ بات کر رہے ہو. اور قرآن مجید فرقان حمید کی 20 آیات، 2-3 آیات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. یہ سورت الانعام ہے اور پارہ 7واں ہے اور آیت نمبر 54 ہے، 54. عام قانون کیا ہے؟ چھوٹا بڑے کو سلام کہے، سوار پیدل کو سلام کہے، پیدل کھڑے کو، کھڑا بیٹھے کو، باہر سے آنا والا اندر والوں کو. لیکن رب تعالیٰ نے یہ قانون ایک جگہ پہ تھوڑا سا بدل دیا. اس آیت کے الفاظ پہ غور کرنا. وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، اے پیغمبر علیہ السلام جب آپ کے پاس آئیں، جا آقا آپ کے پاس آئیں. کون؟ الذین یؤمنون بآیاتنا، وہ صحابہ جو ہماری آیات پر یقین رکھتے ہیں وہ آئیں. صحابہ آئیں، آقا بیٹھے ہوں. چھوٹے کون؟ صحابہ. بڑے کون؟ میرے آقا. مقام حلقہ کن کا؟ صحابہ کا. اعلیٰ کن کا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. آنے والے کون؟ صحابہ. اس ظاہری قاعدے قانون کے مطابق سلام لینے کا حق کس کا ہے؟ لیکن اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے بڑی مارے کھائی ہیں، انہوں نے بڑی گالیاں کھائی ہیں، انہوں نے اپنے جسموں کو تپتے کوئلوں پہ لٹایا ہے، انہوں نے عہد کی صدا کو نہیں چھوڑا ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو بہت بہت آزمایا گیا، انہوں نے اسلام کے کلمے سے غداری نہیں کی. اے پیغمبر علیہ السلام، آپ کی محبت اور اسلام کی خاطر اولادوں کو چھوڑنا پڑا، والدین سے کٹنا پڑا، جائیدادوں سے آگ ہونا پڑا، ساری دنیا سے کٹ کر جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں فَقُلْ، آپ کہہ دے، آئیں صحابہ، آپ کہیں سلام علیکم. صحابہ میں پیغمبر تم پہ سلام پیش کرتا ہوں. توجہ سمجھیں.
میرے آقا کو بھی یہ حکم ہے، آقا جب صحابہ آئے نا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، آپ ان کو سلام کہے، اور یقین جانیے آقا آپ کا یہ ایک جملہ ان کو سارے دکھ بھلا دیتا ہے، تھکاوٹیں اتار دیتا ہے، ان کو ساری تکلیفیں بھول جاتی ہے کہ ہمیں میرے آقا نے سلام کہا۔ یہ قرآن ہے، رب اپنے پیغمبر کو کہیں ان کو سلام کر، اور تو ان پہ زبان کھولے، تم ان کے بارے میں زبان درازی کرو، اور تم ان کے بارے میں غلط جملے بولو اور غلط حرکتیں کرو، دیکھو روز قیامت کس کے ساتھ کھڑے ہوگے تم۔ قرآن وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے پاس صحابہ آئیں فَقُلْ، تو آپ کہیں سلام علیکم، صحابہ تم پہ سلام ہو، کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، ان کو کہہ دو تمہارے رب نے اپنے آپ پر رحمت کرنا فرض کر رکھا ہے، رب کی رحمتیں تمہارے اوپر لازم برسیں گی۔ یہ تو پیغمبر علیہ السلام کو حکم ہے، ہمیں کیا حکم ہے؟ ہمیں بھی تو پتہ کرنا ہے، مجھے کیا حکم ہے، تمہیں کیا حکم ہے۔ 28واں پارہ سورۃ الحشر، وَإِذَا جَاءَكَ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اور جو بعد والے مومن ہیں نا، وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ، اس سے پہلے مہاجرین کا تذکرہ ہوا، انصار کا تذکرہ ہوا، مہاجر آئے، انصار نے جگہ دی، میرے رب نے دونوں کا تذکرہ کرنے کے بعد کہا وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ، جو ان کے بعد آئے، تم میں، والذین جاؤوا من بعدہم، جو ان کے بعد مسلمان آئے، یقولون، وہ کہتے ہیں، ان کو کہنا پڑے گا ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے رب ہمیں بھی معاف کر دے اور ہمارے جو مسلمان بھائی گزر چکے ہیں ان کو بھی۔ پیغمبر علیہ السلام کو کہا آپ صحابہ کو سلام کریں، اور ہمیں کہا کہ اپنے لیے بھی معافی مانگو اور ان کے لیے بھی۔ معافی مانگنے کا حکم ہے، غلطیاں نکالنے کا حکم تو نہیں۔ معافی مانگنے کا حکم ہے، غلطیاں اچھالنے کا حکم تو نہیں ہے۔ معافی مانگنے کا حکم ہے، ان کے اوپر الزام لگانے کا حکم تو نہیں ہے۔ بلکہ آگے کیا ہے، وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا، اے رب ہمارے دلوں میں صحابہ کے بارے میں کینہ نہ رکھنا، بغض نہ رکھنا، ہمارے دلوں کو ان کے بارے میں ایسا نہ بنا دینا کہ پوچھا جائے تم معاویہ کو رضی اللہ عنہ کیوں کہتے ہو؟ کہتا ہے دل پہ پتھر رکھ کے کہتا ہوں۔ کیوں کہتے ہو؟ کہتا ہے دل پہ پتھر رکھ کے کہتا ہوں۔ اس کا مطلب اس کے دل میں صحابہ کے بارے میں کیا ہے؟ کینہ ہے۔ اور مومن وہ ہے جو کہتے ہیں وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا، مولا ہمیں معاف فرما، ہمارے صحابہ کو معاف فرما، یہ حکم ہے۔ اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں اللہ ہمارے دلوں میں کسی صحابی کے بارے میں کینہ نہ رکھنا۔ یہ تو مومنوں کے بارے میں، اگر تم مومن ہو تو تمہاری دعا یہ ہے، اور اگر تم ان کے کیڑے نکال رہے ہو، ان پر تلوار کھینچ رہے ہو، ان پہ زبان کھول رہے ہو، اور ان کے بارے میں طرح طرح کے عقیدے رکھتے ہو، سمجھ لو تمہارا ایمان درست نہیں ہے۔ قرآن 26واں پارہ سورۃ الفتح آخری آیت، 26واں پارہ سورۃ الفتح آخری آیت 29 نمبر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس میں جو شک کرے وہ مسلمان نہیں۔ جو کہے سوچتا ہوں، اس کا مطلب ہے کہ اس کا اسلام نہیں ہے۔ یہ رب تعالیٰ کہہ رہے ہیں محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے،
اسی آیت کا اگلا حصہ ہے، اس کے بارے میں شک کرنے والا بھی اسلام سے گیا تو اسی آیت کا اگلا حصہ بھی تو ماننا ہے نا۔ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور جو پیغمبر کے صحابی ہیں نا، والذین معہ، جو نبی کے ساتھ ہیں۔ نبی کے ساتھ نہ تم تھے، نہ میں تھے، نہ تمہارے ماں باپ، نہ میرے ماں باپ، کون تھا؟ صحابہ۔ والذین معہ، جو پیغمبر کے ساتھ، کبھی غار میں، کبھی میدان میں، کبھی مسجد میں، کبھی بازار میں، کبھی آقا کے ساتھ اسلام کی دعوت دینے کے لیے، کبھی اسلام کو غالب کرنے کے لیے آقا کے ساتھ۔ والذین معہ، بدر والے، احد والے، خندق والے، حنین والے، فتح مکہ والے، غزوہ طائف والے، سارے۔ والذین معہ، جو پیغمبر کے صحابی ہیں، اشداء علی الکفار، کافروں کے خلاف سخت، رحماء بینہم، آپس میں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اس کے اندر یہ کوئی شک کرے تو وہ اس کا ایمان درست رہے گا۔ جس طرح محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ آج ہمیں پڑھایا ہی گیا۔ علی معاویہ لڑ گئے، بغض آ گیا، نفرت آ گئی، منافقت آ گئی، فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا۔ قرآن کہتے آپس میں رحم دلیں، کافروں کے خلاف سخت ہیں۔ اختلاف ہو سکتا ہے، اختلاف رحم دلی کے خلاف نہیں ہے، اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس اختلاف کے باوجود بھی اشداء علی الکفار ہیں، رحماء۔ جب حضرت علی اور معاویہ رضی کا اختلاف ہوا، روم اس وقت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف خط لکھتا ہے، رومی گنڈا، اے معاویہ اگر تم چاہو تو ہم تمہاری مدد کریں علی کے خلاف اور ہم لشکر لے آئیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس وقت یہ نہیں کہا ٹھیک ہے تم میرے ساتھ ملو اور علی کا مقابلہ کرے، نہیں کہا اللہ کی قسم اے رومی کتے، اگر تم نے حضرت امیر معاویہ کے خلاف چڑھائی کی، میں معاویہ علی کے ساتھ مل کر تمہارا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں گا۔ اگر تم نے حضرت علی کے خلاف چڑھائی کی تو میں ان کے ساتھ مل کے تیرا مقابلہ کروں گا۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس میں رحم دل۔ اختلاف ہو جانا رحم دلی کے خلاف نہیں ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے ابو تراب۔ کیا ہے؟ ابو تراب۔ یہ کنیت کیوں پڑی؟ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے گھر میں گئے اور جا کے پوچھا بیٹی تیرے چچا کا بیٹا علی رضی اللہ عنہ کہاں ہیں؟ کہا وہ ناراض ہو کر گھر سے چلے گئے۔ اب ناراضگی زیادہ ہوگی تو گھر سے گئے نا، ناراض ہو کر گھر سے، ناراضگی بڑھ گئی، شدت اختیار کر گئی۔ کہا کہاں گئے؟ کہا پتہ نہیں۔ تلاش کیا گیا تو بتایا گیا وہ مسجد میں ہے۔ آپ نے دامادوں کا احترام بھی بتایا، آپ چاہتے تو وہاں کہہ دیتے بلاؤ اس وقت، ایسا نہیں کیا۔ آپ نے کہا وہاں ہے، ٹھیک ہے میں خود جاتا ہوں۔ پیغمبر علیہ السلام اٹھے، مسجد میں گئے، علی رضی اللہ لیٹے، کپڑا چادر ہٹی، زمین کی مٹی لگی، آپ پاس بیٹھے، ہاتھ کے ساتھ جھاڑا اور زبان سے فرمایا کم یا ابا تراب، اے مٹی والے پیارے اٹھ جا، بس کر سلا کر۔ اختلاف ہوا لیکن اس کے باوجود رحماء۔ تو اگر گھر کا اختلاف رحماء بینہم کے خلاف نہیں تو امیر معاویہ اور علی کا اختلاف بھی رحماء بینہم کے خلاف۔ حضرت علی اور عباس رضی اللہ عنہ کا اختلاف ہوا، صحیح بخاری مسلم میں کئی حدیثیں، لیکن پھر بھی اس کے باوجود بھی وہ کیا ہے؟ رحماء بینہم۔ قرآن کہہ رہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں شک کفر۔ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء، یہ تو قرآن ہی کہہ رہا ہے نا۔ اور آگے صحابہ کے بارے میں ایک اور جملہ، تراہم رکعا سجدا، تم دیکھو گے جب بھی آؤ گے تم دیکھو گے کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں گرا ہوا ہے۔ وہ اپنی محفلیں، اپنی مجلسیں فضول کاموں میں نہیں گزارتے،
اور اپنے اوقات اللہ کی نافرمانی میں نہیں لگاتے، جو ہی وقت ملتا ہے تراہم رکعن سجدا، کوئی تمہیں رکوع میں ملے گا، کوئی تمہیں سجدے میں ملے گا۔ یہ صحابہ کا ظاہر ہے، رب تعالیٰ نے ظاہر بتایا کیا ہے، رکوع اور آگے پہ کیا فرمایا، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، باطن کیا ہے، وہ اندر سے اللہ کا فضل اور اللہ کی رضا کے متلاشی ہیں، اندر بھی صاف ہے، منافقت نہیں ہے، ظاہر بھی پاک ہے، ظاہر رکوع اور سجدہ ہے اور باطن اللہ کا فضل اور رضا کے متلاشی ہے، منافقت نہیں ہے ان میں۔ اور آگے فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی علامات ان کے چہروں سے نظر آتی ہیں، سجدوں کے نشانات۔ دو معنی ہیں سجدوں کے نشانات ان کے چہروں پر، علامات ان کے چہروں پر، ایک تو واضح کہ لمبے لمبے سجدے کر کے ان کے ماتھوں پر محراب بن چکے ہیں، اور دوسرا معنی یہ ہے کثرت عبادت کی وجہ سے ان کے چہروں پر نور ہے، دور سے دیکھنے والا کہہ دیتا ہے ھذا الوجہ لیس بوجہ کذاب، یہ چہرہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، ان کے چہروں پر نور کے اثرات ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، لمبے سجدوں کے نشانات ان کے چہروں پر ہیں۔ اور اگلے جملے ذالک مثلہم فی التوراۃ، یہ صرف تمہیں نہیں بتایا، رب نے ان کے پیدا ہونے سے کئی سو سال بلکہ ہزاروں سال پہلے رب نے ان کے یہ تذکرے تورات میں بھی لکھ دیے ہوئے تھے۔ آج تم کہتے ہو میرے آقا کی شان، میرے آقا کے آنے سے پہلے تورات میں میرے نبی کا ذکر تھا، انجیل میں میرے آقا کے تذکرے تھے۔ ہاں اس رب نے جہاں تورات میں میرے آقا کا ذکر کیا، انجیل میں میرے آقا کا ذکر کیا، اسی تورات میں اسی انجیل میں میرے اللہ نے پیغمبر کے صحابہ کا بھی تذکرہ کیا تھا۔ تذکرہ کس نے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ آج ہم 1400 سال بعد آنے والے تھوڑی سی عقل، تھوڑا سا علم لے کر ان صحابہ کے بارے میں زبان کھولے، وہ رب جو عالم و ما کان ہے، عالم و ما یکون ہے، دن کے اجالے ہو، رات کی تاریکی ہو، وہ رب ہر چیز کو جاننے والا ہے کہ نہیں؟ وہ رب تو وہ ہے وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، پوری دنیا میں ایک بھی درخت اور درخت سے اترنے والا پتا زمین پہ بعد میں گرتا ہے، میرا رب اسے پہلے جانتا ہے۔ وَلَا يَعْزُبُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، آسمان کی بلندی ہو، زمین کی تہ ہو، دن کا اجالا ہو، رات کی تاریکی ہو، ریت کے ذرات ہو، پانی کے قطرات ہو، ہواؤں کے جھونکے ہو، درختوں کے پتے ہو، میرا رب کہتے ہر چیز کو جاننے والا کون؟ ایک اللہ۔ آنکھیں تمہاری ہیں، جھپکتے تم ہو، تم نہیں جانتے کتنی مرتبہ جھپکا ہے، میرا رب جانتا ہے تیری آنکھ نے کتنی مرتبہ جھپکا ہے۔ دل تمہارا ہے، دھڑکتا تمہارے اندر ہے، تم نہیں جانتے کتنی مرتبہ دھڑکا ہے، میرا رب جانتا ہے۔ علیم بذات الصدور، دل تیرا ہے، وسوسہ تیرے دل میں آتا ہے، میرا رب آسمانوں پہ بیٹھا، اس رب کو نہیں پتا تھا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ میں نے جن صحابہ کا تذکرہ تورات انجیل میں کر دیا، یہ تو بعد میں ایسے 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 کریں گے اور وہ تو غلط لوگ ہوں گے اور میں ان کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ اگر تم صحابہ پہ زبان کھولو گے تو گویا کہ تم کس کے علم کا انکار کر رہے ہو؟ تو یہ کفر نہیں ہے؟ قرآن جو گواہی دیتا ہے ذالک مثلہم فی التورات، یہ صفت ان کی تورات میں ہے، تورات میں موجود ہے،
علیہ وسلم ہوں گے اور ان کے صحابہ ان کے تابعدار ہوں گے۔ آج بھی اگر آپ اردو کی تورات، بائبل جسے کہا جاتا ہے، 5ویں کتاب استثناء ہے، باب 33 ہے، لائن فقرہ جس طرح ہماری آیت ہوتی ہے، فقرہ نمبر 3 ہے، باب نمبر 33 ہے، کتاب کا نام استثناء ہے۔ تورات میں آج بھی، بائبل میں آج بھی پیغمبر کے صحابہ کا تذکرہ موجود ہے۔ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ، صرف تورات نہیں، موسیٰ علیہ السلام آئے تو کہا اے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام، جہاں آپ نے رب کی توحید بتانی ہے، اپنی رسالت بتانی ہے، امت کو شریعت بتانی ہے، وہاں یہ بھی بتاؤ آخری نبی آئیں گے، محمد ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم، اور آخری نبی کے امتی صحابہ آئیں گے، آپ ان کے بھی تذکرے سناؤ۔ اور پھر عیسیٰ علیہ السلام آئے، انجیل نازل ہوئی، وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ، میرے رب نے انجیل میں بھی پیغمبر کے صحابہ کے تذکرے کیے ہوئے۔ آج اٹھاؤ متی کی انجیل، لوکا کی انجیل میں آج بھی پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ کے تذکرے انجیل میں بھی ہیں، تورات میں بھی ہیں، قرآن میں تو ہیں ہی ہیں۔ جو صحابہ کو غلط کہتا ہے گویا کہ وہ تورات کا بھی منکر ہے، انجیل کا منکر ہے، قرآن کا منکر ہے، اور رب کے علم کا انکار کر رہا ہے، اس کا ایمان کہاں ہے؟ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ، ان کی صفات تو انجیل میں۔ رب تعالیٰ نے کہا پھر ایک مثال سنو، بڑی توجہ کی ضرورت ہے، پہلے ہی آپ کی ماشاءاللہ بہت توجہ، لیکن اس کے اوپر خوب توجہ۔ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ، صحابہ کی مثال ایک کھیتی کی طرح ہے، کسان نے بیج ڈالا، ہلکی ہلکی کونپلیں نکلی، آہستہ آہستہ وہ پنیری بڑھی، اپنے تنوں پہ کھڑی ہو گئی، اور کرتے کرتے وہ تناور درخت بن گئے۔ یعجب الزراع، کسان اپنی محنت کا پھل دیکھ کر خوش ہو گیا۔ میرے آقا نے کوہ صفا پہ چڑھ کے لوگوں کو توحید کی دعوت دی، 1 آئے، 2 آئے، 3 آئے، 4 آئے، 5 آئے، کرتے کرتے دار ارقم میں جمع ہوئے، کرتے کرتے مکہ کو چھوڑا، بیت اللہ کو چھوڑا، مدینہ میں پہنچے، 10,000 قدسیوں کو لے کر مکہ کو دوبارہ فتح کیا۔ پھر میرے آقا حجۃ الوداع میں پہنچے تو 1,00,000 سے زیادہ افراد تھے۔ آقا کی وہ محنت آہستہ آہستہ رنگ لانا شروع ہوئی۔ یعجب الزراع، اس کھیت نے اپنے کاشتکاروں کو بڑا خوش کر دیا۔ پھر ایک وقت آیا، صحیح بخاری میں ہے، آیا وقت جب میرے آقا تنہا تھے، آقا نے بیج اللہ کی توحید اپنی رسالت کا بویا، یہ باغ بنے، لہلہانے لگے۔ ایک وقت آیا مدینے میں اس جیسی پھر صبح دوبارہ نہ ہوئی۔ فجر کی نماز کا وقت، حدیث صحیح بخاری میں، امام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مقتدیوں میں پیچھے عمر ابن خطاب کھڑے ہیں، عثمان غنی کھڑے ہیں، حیدر کرار موجود ہے، حسنین کریمین بھی ہیں، بدر والے، احد والے، خندق والے، احزاب والے سارے ہیں۔ فجر کی نماز میرے آقا نے اس وقت اپنی کھڑکی سے پردہ ہٹایا، صحابہ کو دیکھا، کسان کاشتکار اپنی اس محنت کو دیکھ کے خوش ہوا۔ میرے آقا مسکرائے، کس کو دیکھ کر؟ امام کون ہوگا؟ ابو بکر صدیق۔ مقتدی کون ہوگا؟ عمر فاروق، عثمان غنی، حیدر کرار، سارے پیچھے۔ یعجب الزراع، میرے آقا نے اپنی محنت کو دیکھا، مسکرائے۔ صحابہ کہتے ہیں قریب تھا ہم خوشی کے مارے نمازیں توڑ دیتے، لیکن میرے آقا نے پردے کو چھوڑا اور اس دروازے کو بند کیا۔ اس کے بعد نہ آقا صحابہ کو دیکھ سکے، نہ صحابہ آقا کو دیکھ سکے۔ اس مثال کے ساتھ لگا کر دیکھیں، رب کہتا ہے پیغمبر کے صحابہ کی مثال ایک کھیت کی طرح ہے۔ آقا نے بیج ڈالے، آہستہ آہستہ لہلہاتے باغ بنے۔ آقا مسکرا کر چلے گئے، جس طرح چھوڑ کر گئے اس طرح مانو گے تو تم نبی پہ راضی ہو، نہیں
نہیں مانو گے تو تم پیغمبر پہ راضی نہیں ہو۔ یہ قرآن میں ان کی مثال یوجب الزراء، یہ مثال کسانوں کو خوش کرتی ہے۔ اور آگے کیا ہے؟ آگے ترجمہ تم کرو، لیغیظ، غیظ و غضب، بہم الکفار، وہ رب اس مثال کے ذریعے آقا کو خوش کرنا چاہتا ہے۔ لیغیظ بہم الکفار، وہ رب غصہ دلانا چاہتا ہے کس کو؟ کفار۔ کافر کی جمع بولتے نہیں آتی آپ کو؟ کافر کی جمع کفار، کفار مکہ، کفار قریش۔ لیغیظ بہم الکفار، جس کو دیکھ کر آقا مسکرائیں، وہ قرآن کی مثال یوجب الزراء۔ اور جن صحابہ سے جن کے سینے جلے، جن کو تکلیف ہو، جن کو غصہ چڑھے، جو اس پہ ناراض ہو، قرآن کہتا ہے لیغیظ بہم الکفار، صحابہ کی وجہ سے آقا مسکراتے ہیں، صحابہ کی وجہ سے کافر پریشان ہوتے ہیں۔ لیغیظ بہم قرآن ہے، پڑھ لینا، 26واں پارہ سورۃ فتح آخری آیت۔ میرا ترجمہ تو نہیں ہے، دنیا میں کسی مسلمان کا ترجمہ نکال کے پڑھ لو، یہ ترجمہ تو تمہیں اردو کے اعتبار سے بھی آئے گا، لیغیظ بہم الکفار۔ آگے میرا رب پھر فرماتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرہ، رب نے ان ایمان والوں اور عمل صالح کرنے والوں سے مغفرت کا وعدہ کر رکھا۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا، ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے سچا کلام، اللہ سے سچی بات۔ ومن اوفا بعہدہ من اللہ، اللہ سے بڑھ کر اپنے وعدے کی وفا کون کرے گا؟ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اے صحابہ، غلطی تم سے ہوگی، میں رب تم سے وعدہ کرتا ہوں مغفرتاً، میں تمہیں ضرور معاف کر دوں گا۔ یہاں سے نکتہ سمجھ لیں، صحابہ معصوم نہیں ہیں، غلطی نہ ہو ایسا نہیں ہے، غلطی ہوگی، انسان ہونے کے ناطے خطا ہوگی، کمی کوتاہی ہوگی، انسان جو ہوئے، لیکن یہ بھی وعدہ ہے غلطی تم سے ہوگی، رب کہتا ہے میرا وعدہ ہے تم کرتے جاؤ گے میں معاف کرتا جاؤں گا، یہ وعدہ ہے۔ وعد اللہ، وعد اللہ، اللہ نے وعدہ کیا، الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم، ان میں سے جتنے مومن مسلمان ہو گئے ان سب سے وعدہ مغفرتاً، اللہ نے سب کو معاف کر دیا، واجرا عظیما، اللہ نے اجر عظیم جنت کا وعدہ کیا۔ یہ صحابہ ہیں جن کے تذکرے تورات میں، یہ صحابہ ہیں جن کے تذکرے انجیل میں، یہ صحابہ ہیں جن کے تذکرے قرآن میں، یہ صحابہ ہیں جنہیں دیکھ کر آقا مسکراتے ہیں، یہ صحابہ ہیں جن کی وجہ سے کفار کو غصہ چڑھتا ہے، یہ صحابہ ہیں میرے آقا کو حکم ہے کہ آپ ان کو سلام کرو، یہ صحابہ ہیں کہ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے لیے بھی معافی مانگیں اور ان کے لیے بھی معافی مانگے۔ یہ صحابہ ہیں، صحابہ پیغمبر کے، اسلام کے، دین کے، اسوہ حسنہ کے عینی گواہ، عینی شاہد ہیں، جو ان شاہدوں کو غلط کہے گویا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غلط کہتا ہے، اور جن کو رب نے نمونہ بنایا اگر تم ان کو غلط کہو تو گویا کہ تم نے رب کی غلطی نکالنی چاہیے۔ میرا رب غلط نہیں، قرآن غلط نہیں، تورات غلط نہیں، انجیل غلط نہیں، قرآن میں جو آیا ہے سچ آیا ہے، دنیا نے جو بتایا ہے جھوٹ بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے، اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔